وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل كاشف كل عزيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه والسوابق نعمه. أؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام على من جعله بشيرا ونذيرا وسراجا ومنيرا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. دنیا میں ظلم پھیل رہا ہے، پھیل چکا ہے، انسانیت سسکیاں لے رہی ہے. ہر قوم، ہر فرد انسان اس کی فطرت پکار رہی ہے کہ ایک کی ضرورت ہے جو دنیا میں عدل و داد کو بھرے، ان کی فریادوں کو سنے. وہ آ رہا ہے، وہ آ رہے ہیں، بہت جلد آ رہے ہیں. وہ ہمیں اللہ توفیق دے کہ اس حکومت میں جانے کے قابل ہو جائیں. ظہور مولا کے لیے اس سختی انسانیت کو دم دینے کے لیے بلائیے اس مولا کو. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صلوات بڑی مقال. وعجل سب مل کر کے ایک آواز سے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد اسلام چیلنجز ہیومینٹی کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ 5ویں کڑی ہے. جو کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے، جو فکر بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام
آج بھی نہ سمجھا گیا دین ہے۔ انفارچونیٹ کیس یہ نہیں کہ غیر نے نہیں سمجھا ہے، بلکہ مصیبت یہ ہے کہ مسلمان ہی نے نہیں سمجھا۔ اور اس کے مصائب ہی اسلام کے یہ ہیں کہ اسلام میں ہم لوگ بایولوجیکل آ گئے ہیں، ریالٹی میں نہیں ہیں۔ ہم لوگ خاندانی مسلمان ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ اور اسی لیے قرآن نے یہ صاف اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا دین، دین اسلام، فکری بنیادوں پر قائم ہے، نالج پر قائم ہے، فکر پر قائم ہے۔ اندھے پن سے دین کا کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ خطیب کی لفاظی کا نام دین نہیں ہے، قرآنی علوم کا نام دین ہے۔ اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے کا نام دین ہے۔ اگر کوئی ایبیلٹی حاصل کرے ایسی کہ وہ بول سکتا ہے، جذبات انسان کو ابھار سکتا ہے، تو وہ اس کی کمزوری ہے۔ جذبات کو پازیٹیو دین کی طرف لانا ایک کمال ہے۔ اسی لیے کوئی پیغمبر ایسی اسٹڈی نہیں کرتا تھا کہ کل مجمع کو کیسے میں پھڑکاؤں، بلکہ یہ کوشش کرتا تھا کہ اس مجمع کو رلاؤں کیسے۔ اس لیے کہ حقیقت بتانے پہ انسان کو رونا ہی آتا ہے۔ آج ہماری کتاب کھولیں، شیعوں کا حال دیکھیں، ہندوستان کے شیعوں کا حال دیکھیں، بامبے کے شیعوں کا حال دیکھیں۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جب امام تشریف لائیں گے، شاید مجھ جیسا بھی میدان عمل میں ٹھہر نہ سکے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایموشنلی اٹیچمنٹ نہ رکھیں دین سے، یعنی جذباتی دین نہ رکھیں، علمی دین رکھیں۔ اور جذبات بھی ہوں تو وہ بھی علمی ہو۔ اگر جذبہ بھی ہو وہ بھی ریشنل جذبہ ہو، ایموشنل جذبہ نہیں۔ اکثر بات پڑھے محمد والا سورہ بقرہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، اور اگین اینڈ اگین میں بولتا جاؤں گا، بول رہا ہوں مسلسل۔ روزانہ 10 آیتیں پڑھیے، فکر کے ساتھ پڑھیے، تدبر کے ساتھ پڑھیے، خاندان کے ساتھ پڑھیے، اور قرآن کو مرحومین کے لیے نہ پڑھیے، زندگی پانے کے لیے پڑھیے، زندگی کے حصول کے لیے پڑھیے۔ حقیقت میں قرآن جو ہے زندگی دیتا ہے، اور قرآن نے بتا بھی دیا ہے کہ اس کو انہی کو ڈراتا ہے جو زندہ ہیں۔ مردوں کو قرآن نہیں ڈراتا۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، ذرا سا ساتھ رہیے، امید ہے کہ سمجھیے۔ جب ہم دنیا پر پھرتے ہیں تو ہمیشہ یہ گلا ہوتا، باپ یہ کہتا مولانا بیٹا سنتا نہیں میری بات، جی ماں یہ کہتی ہے بیٹی میری سنتی نہیں ہے، بزرگ یہ کہتے ہیں جوان ہماری سنتے نہیں ہیں۔ جس سے پوچھو یہی کہہ رہے ہیں کہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا بیٹا سن نہیں رہا ہے؟ قرآن پوچھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یستجیب الذین یسمعون۔ باپ یہ کہہ رہا ہے بیٹا نہیں سنتا، ماں یہ کہہ رہی بیٹی نہیں سنتی، ساس یہ کہہ رہی یہ بہو نہیں سنتی، خدا کہہ رہا میری بات سنتا نہیں۔ انسان میری بات، انما یستجیب الذین یسمعون، وہی لبیک کہیں گے جو سن رہے ہوں، یا لبیک وہی کہہ سکیں گے جو اللہ کی باتوں کو سن رہے ہوں۔ جو نہیں کہنا سر ماشاءاللہ۔ اس کے بعد قرآن کی آیت خطرناک ہے جو کنٹینیویشن ہے، وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، مردوں کو انشاءاللہ روز قیامت جو ہے مبعوث کرے گا، یعنی جو سنتے نہیں ہیں وہ مردے۔ خطرناک مسئلہ ہے بھائی، جو خدا کہہ رہا جو ہماری بات سنتے نہیں ہیں وہ چلتے پھرتے مردے ہیں، شادی بھی مردے میں، بچپنا بھی مردے میں، ضعیفی بھی مردے میں، مر جائیں گے بھی تو وہ مردنی میں ہیں۔ ہم ایسے مومن نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں ابتدا بھی زندہ ہو، جوان بھی زندہ ہو، مر بھی جائے تو زندہ ہو۔ اسی لیے وہاں کا ہر جوان جوان ہے، خواہ وہ علی اصغر ہو کہ حبیب ابن مظاہرہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
عجل فرجہم. بہت اچھی طرح سے دیکھیے، ہم لوگ جو ہیں سنتے نہیں ہیں، میں سنتا نہیں ہوں خود. ہم لوگ جو ہیں ایک ایسا کہتے ہیں کہ ارے بھائی تم نے یہ راستہ کیوں لیا؟ کہتے ہیں مولانا شارٹ کٹ ہے نا. بھائی انسانی فطرت ہے، یہ جو ہے ذرا شارٹ کٹ. انسان شارٹ کٹ کی تلاش میں بھی مذہب میں بھی شارٹ کٹ دیکھتا ہے. کچھ بھی نہ کریں مگر جنت مل جائے کسی طرح سے. کچھ نہ کرنے سے جنت ملنے والی نہیں ہے. نہ قرآن نے ایسا وعدہ کیا ہے، نہ اہل بیت نے ایسا وعدہ کیا ہے، نہ امام حسین نے ہمیں کیسی تربیت دی ہے. بلکہ جنت کو پانے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اور حقیقت میں جنت بنانا بہت مشکل ہے. دنیا میں ممکن ہے کہ انسان کچھ حاصل کر لے، لیکن جنت کو پانا بہت مشکل ہے. اور عقل وہی ہے جو جنت کو پالے. تو کبھی جنت کی ہوا میں مت جائیے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اسلام کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جنت کی ہوا کھلا دے کہ جنت جاؤ جنت جاؤ. اسلام کا چیلنج یہ ہے کہ اگر تم اس کو مانو تو یہ دنیا کو جنت سے بدل سکتے. یہ چیلنج ہے، اور ابھی تک اس چیلنج کو انسان نے قبول نہیں کیا، مسلمان نے قبول نہیں کیا ہے کہ یہ دنیا اسلام کی وجہ سے جنت بن سکتی ہے. کیوں ہمارے نوجوان مذہب سے دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہماری لڑکیاں، جوان لڑکیاں مذہب سے دلچسپی کیوں نہیں رکھتی؟ اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں ہے. 59 مسلم کنٹری میں کوئی ایک ایسا کنٹری ہو جو بتائے کہ جی ہاں بھائی دیکھو اسلام کے عمل کرنے سے ہم کس منزل پہ پہنچے ہیں. جہاں بھی دیکھتے ہیں وہ سب کے سب محتاج ہیں دوسرے کے. مگر اب وہ مسئلہ نہیں رہا. 35 سال پہلے ایک انقلاب آیا جہاں پر علم نے انقلاب لایا، جہالت نے نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد علی محمد عجل. اس علم نے پھر علم دیا انسانیت کو. آج دیکھتے ہیں کہ دنیا اس کنٹری کے سامنے بات کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے، جھکنے پہ مجبور ہو گئی ہے. خدا نے کہا دیکھو میرا وعدہ اس وقت بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے. اگر اس وقت مانو گے تو بدر میں فرشتے اتریں گے، آج مانو تو آج بھی تم پر فرشتے اتریں گے. تو یہ حقیقت ہے. تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، کون کیا کر رہا اس پہ مت جائیے، مجھے کیا کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں عموماً جو ہے وہ انگلیاں بتاتے ہیں ادھر ادھر. یہ 3 انگلیاں ہماری طرف بتا رہی ہیں، تو اس کی طرف دیکھیے. ہم کو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر بتائیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے خدا نے کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. انڈیویجول ہم تک جب تک نہیں بدلے اس وقت تک قوم بدلنے والی نہیں ہے. انڈیویجول بدلے کیسے؟ علم کے ذریعے سے، جہالت کے ذریعے سے. صلوات پڑھی محمد والے علی محمد وعجل. ڈپریسنگ صلوات مت پڑھیے، جوش میں رہے انشاءاللہ. پھر اللہ صلی علی محمد عجل. ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے. ریب لا ریب فی ہے، شک، تردد، جس کو ڈاؤٹ کہتے ہیں، جہاں پر سمجھ میں نہیں آتا کہ واٹ اٹ از، معلوم نہیں ہے. پرپلیکسلٹی جس کو کہتے ہیں، جہاں پر انسان ایسا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے. قرآن کے سلسلے میں قرآن یہ کہتا ہے لا ریب فیہ ہے، اس میں کسی طرح کا شک کی گنجائش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے انشاءاللہ کل پرسوں بتائیں گے ہم اس کی وجوہات میں سے. اس کے بعد آج قرآن کی یہ آیت 23ویں آیت بقرہ کی کہہ رہا ہے ان کنتم فی ریب. یہ کتاب جو آئی ہے خدا کی طرف سے، اگر تمہیں شک ہے جو کہ ہم نے بندے پر نازل کیا، اپنے بندے پہ نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا ایک سورہ لا دو. اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جتنے تمہارے وٹنس لانا، جتنے مددگار لانا لا لو. مگر پھر بھی تم لوگ یہ کر نہیں سکتے. اگر تم یہ سچے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر سچے ہو تو لاؤ اس کا دعویٰ. تو معلوم ہوا لا نہیں سکے، تم سچے نہیں ہو. قرآن سچا ہے اس لیے کہ دعویٰ آج بھی موجود ہے، قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے. بجائے اس کی کہ دوسرے کو چیلنج پیش کریں، ہم مسلمان اس چیلنج کو لیں. کل ہم نے اس منزل پہ پہنچایا تھا اپنے آپ کو کہ سائنٹیفک ڈسکوریز اور دین کو اتنا آگے بڑھا دیا گیا تھا، جس کے بعد ہمیں باقاعدہ ایک پری پلان کے تحت
ایسے ڈھکیلا گیا، جو حالات ہندوستان کے بھی ہو رہے ہیں ویری خطرناک ہیں۔ ابھی تک مسلمان سو رہا ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی کر رہا ہے، حج بھی جا رہا ہے، مگر تو کون ہے؟ تو نے روشناس دنیا کو نہیں کیا ہے۔ کس نے؟ فلسفی آف ول جس کو کہتے ہیں خودی، فلسفہ خودی کو جو انٹروڈیوس کیا اقبال نے، یہ فلسفہ اپنے گھر کا نہیں ہے، قرآن کے فلسفے کو۔ اب قرآن دیکھیے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے اپنے کو قرآن سے مربوط کر دے، کامیاب ہو جائے گا۔ اشعار اقبال کے وہی کامیاب ہے جو قرآن سے مربوط ہے۔ جی اگر امام سے مربوط ہو جائیے کامیاب ہے، کامیابی کو سب کچھ چاہتے ہیں نا بھائی۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ تو کے معنی ول تمہارا مسلمان نہیں ہے۔ اگر مسلمان کا ول ہوتا تو آج یہ دربدری پھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ حضور دیکھیے جو حالات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ جب بحث کروں گا ان میں سے ایک چیلنج قرآن نے، ہاؤ ٹو فارم اے گورنمنٹ، کس طرح سے گورنمنٹ کو فارم کرنا چاہیے، ایک بحث ہے آخری دنوں میں تاکہ بھاگنے میں مجھے آسانی ہو۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد صلی علی محمد عاجل۔ ویسے علی والا کبھی بھاگتا نہیں ہے، بھاگتا ہوتا تو آتا نہیں تھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد علی محمد وعجل۔ مینٹلی آپ لوگ تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ آخری دنوں میں وہ بات ہوگی، بدھ کے جمعرات کے دن، جمعے کے دن۔ آج کی جو بحث ہے وہ ذرا سا چیلنجنگ ہے، جیسے کل کی ہر روز کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسلام جو چیلنجز پیش کر رہا ہے اس کو اگین اینڈ اگین میں اپنے ضمیر سے، اپنے وجود سے خواہش کرتا ہوں، پروردگار سے بھیک مانگتا ہوں، مالک مجھے حقیقت میں دکھا دے۔ ارینل دعا کا ٹکڑا ہے میرے ساتھ ہے، یہ بہت خوبصورت ٹکڑا ہے۔ ارینل اشیاء کیف ہی، پروردگارہ مجھے جیسی شے ہے ویسے ہی دکھا دے۔ بہت عجیب و غریب ہے یہ، عجیب دعا ہے، یعنی سائنٹیفک دعا ہے۔ پروردگارہ شے کو، کسی چیز کو اس کی حقیقت تک پہنچا دے۔ آٹم کیا ہے بھائی؟ آٹم نہیں ہے، اس کے اندر نیوکلیس ہے، الیکٹرون ہے، پروٹون ہے، ہر شے کی ایک حقیقت ہے۔ پروردگارہ ارینی مجھے بتا دے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ارین اللہ، موسیٰ سے لوگوں نے کیا کہا؟ ارین اللہ جہرا، ہمیں اللہ سے نیکٹ ایسے بتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا نظر نہیں آتا۔ یہ دعا کیا کہہ رہی؟ پروردگارہ شے کو حقیقت تک پہنچا دے، یعنی کسی شے کو حقیقت تک پہنچا دے۔ ہم حقیقت تک پہنچ جائیں گے، بہت لطف آئے گا۔ شہید مطہری نے بحث کی ہے، یہ آسان بحث نہیں ہے، ذرا ہضم ہونا بھی مشکل ہے۔ عدل الہی، ڈیوائن جسٹس، میں نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں، یہاں پہ بھی پڑھی ہیں، لیکن ہضم ہونا مشکل ہے۔ ہم لوگ بہت آسانی سے اس کو جنت پہنچا دیا، اس کو جہنم پہنچا دیا، اس کو یہ کر دیا۔ آسان ہے جنت و جہنم پہنچانا، حتیٰ غیر مسلم کے لیے بھی کوئی ایسے الفاظ استعمال کرنا جو تم سے مربوط نہیں ہے، اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ سرکار کو حکم ہوا اگر غیر بھی مرے تو تم نہیں کہہ سکتے کہ کدھر گیا، اس لیے کہ اس کی حقیقت سے میں واقف ہوں۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی، ہندوستان میں جنگلوں میں ایک انسان رہتا، افریقہ کے جنگل میں رہتا ہوا، پیدا ہوا جنگل میں، مر گیا جنگل میں، جہنم میں جائے گا؟ سوچئے فکر کی خدا عادل ہے یا ہم جیسا ہے جس کو چاہے جہنم میں ڈال دیا؟ جس کی طرف دین ہی نہیں پہنچا، جس تک دین کی آواز نہیں پہنچی، اس کو آپ کہاں سے کہاں پہنچا رہے؟ یہ آسان ہے ممبر پر جو چاہے ہانک کے چلے جانا، ذمہ داری سے بات کرنا۔ صرف قرآن کا علوم سکھاتے ہیں، اہل بیت کی تربیت سکھاتی ہے، یہاں آسان مسئلہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ کبھی ان جرأتوں کو نہ پائیں۔ میں نے مثال پیش کی تھی، میں کئی مرتبہ، میرے والد کی یہ مثال ہے۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ آنکھ کا ڈاکٹر تھا اور اس کے ساتھ جو ہے کمپاؤنڈر ہیلپ کر رہا تھا، ایک میل نرس۔ چند دنوں کے بعد وہ بھی آپریٹ کرنے لگا۔ اب ہندوستان ہے، غریب لوگ ہیں، اگر ڈاکٹر 500 روپے لیتا تھا، یہ کہتا 200 روپے، لوگ اس کے پاس جاتے تھے۔ بہت کامیاب اس کہتے تھے، بہت شفا ہے بھی اس کے ہاتھ میں۔ سب کہتے تھے کمپاؤنڈر کے ہاتھ میں شفا ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آخر میں اس نے کہا کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننا چاہیے۔ گیا وہ کالج کو، 5 سال محنت کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ لیا۔ جب پہلے مریض کو لٹایا گیا،
ہاتھ کانپ رہے تھے. کہا کیوں کانپ رہے ہیں؟ اب تک تو کتنے کو ذبح کر دیا تو نے. کہ جب میں نے کاٹا تھا اس وقت ریٹینا کیا ہے خبر نہیں تھی. اب معلوم ہے کہ اگر میں یہ غلط حرکت کروں گا تو یہ اندھا ہو جائے گا. علم ڈراتا ہے، جہل ڈراتا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ما صلی علی محمد. قرآن نے صاف کہہ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن نے صاف کہہ دیا کہ میرے بندے جو علم رکھتے ہیں وہی ڈر سکتے ہیں. کانشیس وہی ہوتا ہے جو علم رکھتا ہے. بہت مشکل مسئلہ ہے یہ. میدان عمل علم کے بعد شروع ہوتی ہے. تو برادران عزیز، بہت آسانی سے سرٹیفکیٹ دینا بہت آسان ہے، لیکن علمی بنیادوں پر بحث کرنا تو مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. حتیٰ ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، 14 معصومین کے ماننے والے ہیں، اپنے اتنے ماننے والے ہیں کہ ہمارے پاس 99% سے سوال کیجئے، کسی بھی امام کا یہ قول بتا دو. زیارت کر کے آئے ہو امام حسین کا قول بتا دو، ہم بغلیں جھانکیں گے بتا نہیں سکیں گے. اور ہم پر اگر کوئی دوسرا سوار ہو جائے جاہل تو کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم خود خبر ہی نہیں. مولا نے اسی لیے کہا سلونی، پہلے علم حاصل کرو تو علی کا پتہ چلے گا. جہل پھیلا کر کے حکومت کرنا اور ہے، علم دے کر کے حکومت کرنا اور. صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل فرج. سینس آف ریسپانسبلٹی ایک الگ ہی بحث ہے، مجھے اس میں جانا نہیں ہے، مگر یہ ایک بحث جو میں کرنے جا رہا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کو تدبر کے لیے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کے معنی کانسٹنٹلی پاؤنڈرنگ، مسلسل غور. یہ نوجوان بچوں سے گزارش ہے، جو بھی پروفیشن آپ کا ہے، آپ قرآن کو اسی پروفیشن کی طرح آیات کو تلاش کیجئے، ایک لفظ کو ایکسپینڈ کیجئے، اب دنیا کا علم ملتا چلا جائے گا. علماء سے مدد لیجئے انشاءاللہ، اللہ سے بھی مدد کیجئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، سنسیئرلی دیکھیے آپ کے پاس علوم ملتے چلے جائیں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ قرآن کیا دے گا. کل میں نے جو بھیا تھا اس سے بھی مربوط کروں گا، مگر آج جس بات کو کہنے جا رہا ہوں، قرآن نے علم دیا ہے، جہل نہیں دیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. اور تھیوریز نہیں دیے ہیں، علم دیا ہے، نالج دیا ہے. سائنس تھیوری ہے لیکن قرآن علم ہے. نالج کبھی بدلتی نہیں ہے، تھیوریز بدلتے رہتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا یہاں اگر آنا ہو تو علم لے کے آؤ، بدلنے کے لیے آؤ، قرآن کو بدلو نہیں. جی خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود تو بدلتے نہیں، کیا کرتے بھائی قرآن کی آیت. اب تو ہم امام حسین جیسے تو بن نہیں سکتے. کہا بھائی ہم کو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرج. دیکھیے بہت ہی سیریس خصوصاً نوجوان کے لیے، نسلوں کے لیے الحمدللہ ریکارڈ ہو رہی ہے. قرآن چند چیزوں کو چھیڑتا ہے، وہ ہے علمی. اور بحث جو سائنٹیفک قرآن کر رہا ہے کیوں کرتا ہے؟ کل میں نے مثال بھی دی تھی، مچھر کی جو مثال دی تھی. قرآن اس طرح کے کئی سائنٹیفک بحث کو چھیڑتا ہے. پرپس کیا ہے؟ آیا قرآن سائنس کی کتاب ہے؟ آیا قرآن میتھ کی کتاب ہے؟ آیا قرآن بایولوجی ہے؟ آیا قرآن سوشیالوجی ہے؟ آیا قرآن پولیٹیکل سائنس ہے؟ قرآن از ایوری تھنگ. لیکن کاہے کے لیے ہے؟ ہدی للناس، انسان کی ہدایت کے لیے. سائنس بھی اگر بیان کر رہا ہے تاکہ انسان پڑھا لکھا اس طرف چلے جائے. شہید مطہری کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تعلیم دین ریسرچ کر رہا ہے ریلیجن سے متعلق، وہ کرسچینٹی کو بھی دیکھتا ہے، بائبل کو بھی دیکھتا ہے، توریت کو بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی دیکھتا ہے، بہت تحقیق کر رہا ہے، سنسیئرلی تحقیق کر رہا ہے، اس دوران مر بھی جائے گا تو خدا اس کو حق تک پہنچا دے گا، اس لیے کہ وہ سنسیئر ہے. من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ و الی رسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. قرآن کی آیت ہے. جو راہ خدا میں ہجرت کرے، ہجرت کے معنی ایک جگہ سے دوسرے کی جانا نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی سے دوسری آئیڈیالوجی تک، ایک فکر سے دوسری فکر تک. لاسٹ محرم سے اس محرم میں کتنا آگے بڑھے، ہجرت ہے. یا پیچھے چلے گئے یا آگے بڑھے، ہجرت ہے. اور ایک ہجرت ہے قصری، تم ہجرت کرو یا نہ کرو وہ کر رہا. جیسے پوری کائنات ہجرت کر رہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں
پوری یونیورس والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورج جو نکلا ہے سینٹر آف دی گریوٹی، سینٹر آف دی یونیورس ہے، وہ موو ہو رہا ہے تو پورے پلانٹس موو ہو رہے ہیں، تو معلوم ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہجرت کر رہے ہیں. یہ ہجرت ہمارے کنٹرول کی نہیں ہے. ہمارے باڈی میں ہر سیل ہمارا ہجرت کر رہا ہے، ہمارا ہر سیل ہجرت کر رہا ہے. ہر 7 ایئرس کے بعد نیا سیل پیدا ہوتا ہے اور ہجرت کر کے بتاتا ہے. ایک ہجرت ہے جو اپنے اختیار میں ہے، وہ اختیاری ہجرت، ایک آئیڈیالوجی سے دوسری آئیڈیالوجی کی طرف جانا، ایک فکر سے بہتر فکر کی طرف جانا، اس کے لیے کوشش کرنا ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا جاہل کی رات بھر کی عبادت بیکار ہے، عالم کا سو جانا بہتر ہے. کیوں بھائی؟ وہ فکری طور پر اللہ کی عبادت کو جب کھڑا ہوتا ہے تب خدا دیکھتا ہے یہ بندہ کیسا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مثال دیتا ہوں، آج بہت ہی اچھی مثال ہے میرے نوجوانوں کو. آج آپ لوگ جو ہیں سن سیٹ، سن رائز، سورج نکلا، طلوع فجر کا وقت، سن سیٹ ٹائمنگز، غروب وقت، غروب آفتاب، طلوع آفتاب. کس نے دیا یہ ٹرمنالوجی؟ غور کیجئے اچھی طرح سے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میرے ساتھ رہیے جو سمجھانا چاہتا ہوں. سورج طلوع کہاں ہوتا ہے یار؟ اچھا، سائنسدان بھی آج بھی وہی یوز کر رہے ہیں. اب پوچھیں کسی بھی سائنسدان سے، کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھئے کہ سن رائز جو کہہ رہے ہیں، رائز کہاں سے ہوتا ہے یار؟ سن تو اپنے محور پہ چل رہا ہے، یہ زمین گردش کر رہی ہے، اپنی صورت کو سورج کی طرف بتا رہی ہے تو دن ہے. کہہ گیا جو کہنا ہے. جی بھائی، اگر روشنی چاہتے ہو تو روشنی کی طرف مڑو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عجل فرجہم. یہ سن رائز نہیں ہے یار، جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. سن رائز کہاں ہے؟ سورج جو رائز ہو ہی نہیں رہا ہے، زمین پھر رہی ہے سورج کی طرف. اسی طرح سے زمین اپنے چہرے کو موڑ رہی ہے، غروب ہو رہا ہے. یہ سن رائز سن سیٹ آج بھی ویسٹرن کنٹری یعنی سائنسدان سب لوگ وہی یوز کر رہے ہیں. کس نے دیا؟ یہ قرآن نے صدقہ دیا. قرآن نے کہا یہ سن رائز ہے، یہ سن سیٹ ہے. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو لاؤ نکالو سورج کو مغرب سے. یہ جو قرآن نے سورج کو نکالا کہا ہے، یہ خود قرآن کی اصطلاح ہے. آج سائنسدان جو بھی یوز کر رہے ہیں یہ صدقہ ہے قرآن کا، ان کے پاس کوئی ٹرمنالوجی بھی نہیں ہے جو قرآن کے علاوہ. یہ ہمیں خود معلوم نہیں ہے. اب پوری ہسٹری آف سائنس اٹھا کر کے دیکھیے، دے نیور نو واٹ ٹو یوز. جو لوگ جو بہت زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، دے گوئنگ ٹو اسٹڈیز. جب معلوم کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ چیز، یہ ٹرمنالوجی جو بتائی گئی ہے سن رائز اور سن سیٹ کی، وہ کہاں سے ہیں؟ قرآن مجید کی ہے. اس کی وجہ کیا؟ مجھے اس میں جانا نہیں ہے، لیکن جو بتانا چاہ رہا ہوں 1400 سال پہلے جب کہ ان کے پاس کسی طرح کا نہ ہوبل ٹیلیسکوپ تھا نہ کچھ تھا، لیکن قرآن نے جو اصطلاح رکھ دی ہے کسی کی مجال نہیں ہے اس کو بدل دے. جو خدا نے بتایا جس اصطلاح کو میں رکھ دوں تو تم بدل نہیں سکتے، اسی طرح جس رہبر کو میں بنا دوں تم بدل نہیں سکتے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی بات سمجھیے، اچھی طرح ہضم کرنے کی کوشش کیجیے. سن رائز. اور ایک آئیے دوسری اصطلاح، رب المشرقین و رب المغربین. رب کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کم از کم محرم میں صرف الحمد کا سورہ ہی پڑھ کے تفسیر کر دیں تو بہت اچھا ہے. جی روزانہ نماز پڑھتے ہیں، وہ پتہ بھی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، انڈے بٹاٹا سب یاد آتے ہیں، ہم کو تفسیر معلوم نہیں ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب صفت پروردگار ہے. رب یعنی گارڈین. اردو میں بہت اچھا ٹرانسلیشن ہے پروردگار. رب کے معنی ہیں پروردگار یعنی پالنے والا. توجہ کرتا ہے بہت اچھی طرح سے. 2 سال کا بھی بچہ ہے ماں کے پاس، اور نیو بورن بھی ہے، اور ایک 14 سال کا بھی بچہ ہے. لیکن جو 14 سال کے بچے کو کھلا رہی ہے وہ نیو بورن کو نہیں کھلا رہی ہے. دیکھیے بہت اچھی طرح سے قرآن بھی والدین کو کیا کہتا ہے؟ ربی ارحمہما
کما ربیانی صغیرہ، پروردگارہ میرے ماں باپ پر ویسے رحم کر جس طرح سے انہوں نے میری پرورش میں رحم کیا تھا. یعنی ماں باپ کی جگہ خدا نے رب کی جگہ ماں باپ کو لایا ہے. اللہ اکبر. کس منزل پر ہے ماں باپ؟ یعنی رب ہیں وہ لوگ، ایسے رب ہیں محنت کرتے ہیں صرف بچوں کی پرورش کے لیے. ٹھیک، بہت اچھی طرح سے دیکھیے، ماں 2 سال کے بچے کو کچھ اور دے رہی ہے، ابھی جو بچہ پیدا ہوا کچھ اور دے رہی ہے، 14 سال کا جو بچہ ہے کچھ اور دے رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب ہے، جانتی ہے کہ 14 سال کے بچے کو جو دے رہی ہوں اگر نئے بانڈ کو دے دوں گی تو مر جائے گا. تمہارا علم یہ کہتا ہے، تمہاری ربوبیت کہتی ہے جو جیسا ہے ویسے ہی دو. آئے ہائے، توجہ کا طالب ہوں تو پھر گلا شکوہ کیوں ہے؟ وہ رب ہے جس کو جو چاہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، آل محمد وعجل. رب المشرقین والرب المغرب، رب ہے. کیا کہا تھا؟ 2 ایسٹ، 2 ایسٹ 2 ویسٹ، پہلی مرتبہ اصطلاح. پھر سائنسدان نے 1400 سال پہلے اگر یوز کیا ہے دس سے 2 ایسٹ 2 ویسٹ، اس لیے کہ جب ایسٹ میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایسٹ ہے، ان کے لیے بھی ویسٹ ہے. جب ویسٹ جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایسٹ ہے، ان کے لیے بھی ویسٹ ہے. 2 ایسٹ اور 2 ویسٹ ہو گئے. اور ذرا سا آگے جائیے، رب المشارق والمغارب، کئی مشرقیں ہیں کئی مغربیں ہیں. اس وقت تک سمجھا نہیں تھا، آج سائنسدان نے کہا چونکہ ہر مرتبہ سورج جب نکل رہا ہے الگ الگ زاویے سے نکل رہا ہے تو معلوم ہوا کل کی مشرق الگ تھی، آج کی مشرق الگ ہے، آج کی مغرب الگ ہے، کل کی مغرب الگ ہوگی. ہر روز ایک مشرق ہے، ہر ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کس نے سکھایا بھائی؟ قرآن نے دیا. قرآن has given. تم کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا، اٹھو بیدار ہو جاؤ، جنت کی ہوا کی چکر میں مت جاؤ، علم کی چکر جاؤ. جہاں علم ہوگا وہیں جنت ہے، جہاں جہل ہے وہاں جہنم ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. علم جہاں ہوگا وہاں جنت ہے، اور جنت جب ہوگی تو سلمان فارسی بنے گا. جی سلمان فارسی کون ہے؟ یہ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس پورا پکا عقیدہ ہے. کیسا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو ذر ایک مرتبہ آئے. ابو ذر 8 9 اور 10 کا فرق مجھے نہیں معلوم ہوا کیا اسکیل ہے، 100 کی اسکیل میں یا 10 کی اسکیل میں، آئی ڈونٹ نو نتھنگ اباؤٹ اٹ. کوئی مولوی میں دم بھی نہیں کہ سمجھا سکے، معافی چاہتا ہوں میں. 1 سے 10 کا اسکیل ہے، یہ 1 سے 100 کا اسکیل ہے. 10ویں اسکیل میں حضرت سلمان ہیں، 9ویں اسکیل میں حضرت ابو ذر ہیں. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سلمان کے پاس گیا، بیٹھے بیٹھے باتیں ہوئیں تو ظاہر سی بات ہے سلمان ہوتے ہوتے وقت آ گیا کھانے کا. چلو بھی تکلف مت کرو، کھائیں گے. سلمان نے کہا کہ جو ہے میرے پاس بسم اللہ. سوکھی روٹی نمک، جس کا مولا ویسے ہی کھائے اس کا. جی کیا کہا؟ ابو ذر نے 2 لقمے لینے کے بعد کہا کاش سعتر ہو جاتا. عربی میں آج بھی عرب جو ہیں سعتر ویری ہیلتھی سیلیڈ ہے، گرین لیوز ہیں جو بالکل ہمارے پاس ہرا دھنیا جو ہوتا ہے نا اسی شکل کی ہیں. حتیٰ ایران میں بھی وہ تو بہت ہی قوی چائے، اس کو انگلش میں کچھ نام میں بھول رہا ہوں، وہ ہے. وہ کہنے لگے ابو ذر کہ کاش سعتر ہوتا ساتھ اس کے تو مزہ آ جاتا. سلمان نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مہمان بیچارہ ہیں، باہر سے گئے لا کر کے سعتر رکھ دیا، کھائے. اور ابو ذر نے کہا خدایا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قناعت سکھائی، کنٹینٹمنٹ. سلمان نے کہا جھوٹے، کنٹینٹمنٹ اگر تم قناعت کرتے تو میرا پتیلا رہن میں جاتا نہیں تھا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میرا لہجہ ہے، سلمان کا نہیں ہے آپ کا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. لیول سمجھ رہے ہیں؟ لیول کس کا ہے؟ ہمارا لیول کیا ہے؟ جس کے پاس نو توڑو اس کے پاس ایمان، جس کے پاس ذرا سا ہے اس کے پاس نہیں. بھائی حدیث میں ایک زمانہ وہ آئے گا لوگ جو ہیں ایمان کو بیس رکھیں گے آپ کی اسٹیٹس پہ. اسلام کہتے ہیں نا اسٹیٹس پہ ایمان نہیں ہے، علم کی بنا پر ایمان ہے. کیسا ایمان ہے؟ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے. یہ کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. بھائی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مر گئے تو وہی ہاتھ ہیں، کام نہیں کرتے. ایک آدمی آئے غسل نہلائے کرے، نہ اٹھا سکتے، نہ اٹھ سکتا، نہ بیٹھ سکتا، نہ منہ ہو سکتا. لوگ اٹھائیں تو اٹھے.
جنازہ اٹھائے تو اٹھے لیکن خود سے نہیں اٹھتا، لیکن محبت میں اہل بیت کے مرتا ہے، علم کو لے کر کے مرتا ہے۔ جب مولا آتا ہے تو اٹھ کے بتاتا ہے مرنے والے مرتے نہیں ہیں، اس راہ میں مرنے والے کبھی مرتے نہیں۔ سلمان نے کہا میں مرنے کے بعد بھی اسی طرح سے زندہ ہوں جس طرح سے تم زندہ ہو۔ سب بات پڑھی محمد والے وعجل فرج۔ دو چیزوں کو اچھی طرح سے قرآن یہ کہہ رہا ہے، جو اصطلاحات، جو ٹرمنالوجی 1400 سال پہلے قرآن نے استعمال کر دیا، وہ آج تک سائنس نے چینج کرنے کی جرأت نہیں کی۔ اور لیجئے دوسری ہو گئی، تیسری بھی لیجئے، ہے میرے ساتھ ہے نہیں آپ لوگ؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ الحمدللہ، چلیے بہت اچھا ہے۔ اور ایک اصطلاح پیش کرتا ہوں میں، قرآن مجید یسبح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الرحیم۔ 7 سورے ہیں، 7 تسبیحات کے 7 شروع ہوتے ہیں یسبحو سے، تسبیح سے 7 سورے۔ یہ تسبیح کے معنی کیا ہیں؟ ایک، دوسرے والشمس تجری، لفظ جرا، تجری کہاں کرتے ہیں؟ جب آپ حدیث کتاب پڑھتے ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ قال اللہ تعالی اعلموا یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سما مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیر ولا شمس مضیئہ ولا فلکا یدور ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری۔ یہ کون سا ہے؟ یہ جملے کون سے؟ قرآن کے ہیں۔ 2 ٹرمنالوجی قرآن نے دی ہیں، ایک تسبیح، دوسرے جرا۔ جرا کب کہتے ہیں؟ سمندر میں کوئی چیز جاری ہوتی ہے، وہ سیر نہیں کر رہی ہے، جرا ہے وہاں پر۔ سیر کہاں پر ہے؟ جو خشکی میں چلتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیر، لیکن جب سمندر پہ جو چلتے ہیں اس کو جاری ہونا کہتے ہیں۔ جرا کے معنی ہے عربی کے، اس کے ٹرانسلیشن کریں تو اس کو ہوتا فلوٹنگ۔ آج 1400 سال بعد سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں پلانٹس آر فلوٹنگ ان دی اسپیس، یعنی یہ پلانٹ جو ہیں فلوٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے سمندر میں جاری ہیں اسی طرح سے جاری ہیں۔ کس نے دیا اصطلاح؟ قرآن نے دیا، بدل نہیں سکتے تم۔ قرآن نے جو اصطلاح دے دیا وہ بدل نہیں سکے، یعنی پوری کائنات میں یہ یونیورس چل رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ تسبیح کر رہی ہے۔ تسبیح سمجھ رہے ہیں کون سی؟ میں جو تسبیح چلاتا ہوں، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، اور جتنی لمبی تسبیح اتنا ہی تقوی زیادہ۔ آیا تسبیح ہے؟ تسبیح کیا ہے؟ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم استعملنی فیما خلقتنی لہ، پروردگارہ مجھے اس چیز میں استعمال کر لے جس چیز کے لیے تو نے پیدا کیا۔ او مائی لارڈ یوز می فار دی کاز فار وچ یو کریٹڈ می۔ ہے کتنا خوبصورت، پروردگار مجھے استعمال کر لے اس چیز میں جس چیز کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کائنات کو تو نے پیدا کیا مگر وہ استعمال ہو رہی ہے جیسے تو چاہتا ہے، لیکن مجھے تو نے آزادی دی ہے۔ میں تیرے مرضی پر چل نہیں پا رہا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں انہی پر۔ اسی لیے مولا نے دعائے صبا میں کیا فرمایا؟ الہی ہذہ عظمت نفسی عقلتھا باقال مشیتک، پروردگارہ یہ نفس کی مہار کو میں نے تیرے ہاتھ میں دے دیا، میں اپنا نہیں چلانا چاہتا، تو چلا لے۔ ہم کیا ہو گئے بھائی؟ ہم ہو گئے اروگینٹ۔ جملہ ذرا سخت ہے، انجیکشن ذرا سخت انجیکشن ہے، برداشت کیجئے، میں نہیں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ شیطان نے کیا کیا تھا بھیا؟ What he has done wrong؟ کیا کیا تھا شیطان نے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابا کے معنی اکڑ گیا، خدا نے کہا سجدہ کر، خدا نے کہا نہ، اکڑ گیا۔ واستکبر، استکبار کیا، اروگینٹ۔ خدا نے کہا فخرج، نکل جا۔ پوچھا پہلے یہ جو تم میں غرور آیا کہاں سے آیا ہے؟ ابلیس، میں نے سجدے کا حکم دیا تھا، کم از کم میرے حکم کا تو خیال کرنا تھا۔
میرا خیر جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. خدا کہہ رہا کہ میرے حکم کا تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس کو سجدہ تو بات کی بات ہے, میرا حکم تو تھا سجدہ تو کر لینا تھا. خدا نے کہا تو اکڑ گیا اور استکبار کیا. اس نے کہا خلقتنی من نار خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے. خناس معلوم ہو گیا, اپنے کو بڑپن سمجھتا ہے, اپنے کو بڑا سمجھتا کہ نکل جا. اب یہ سنبھلنے کے قابل نہیں ہے, نکل جا تو فخرج انکا رجیم, نکل جا. شیطان اللہ اکبر, میں ذرا سا کانپتا ہوں, ڈرتا ہوں بولتے ہوئے. کیا کیا تھا؟ ایک حکم کو ٹالا تھا. کیا ہو گیا؟ استکبرا ابا و استکبرا. ہم کہتے ہیں اسلام نے یہ حکم دیا ہے مولانا آپ بزنس کے تختے پر بیٹھیے تب پتہ چلے گا, آپ جاب کے تختے پر بیٹھے تو تب چلا گا, اب یہ کرے تو تب چلے گا, اب وہ کریں گے تو تب چلے گا, آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے پھریے تو تب پتہ چلے گا. ہم صبح سے شام تک کتنے احکامات پروردگار کو ٹال دیتے ہیں. جملہ خطرناک ہو گیا نا بھائی. شیطان نے تو, ابلیس نے تو ایک ہی حکم ٹالا تھا نا بھائی. ہم یہ کہتے ہیں بہن سے بیٹی سے چادر, کہتی ہے مولانا آپ بامبے میں نہیں رہتے, ہم جس پریشر میں جا رہے ہیں, یو ڈونٹ نو واٹ یو آر, یو شوڈ بی ان آور شوز دین یو نو. ہمارے جوتوں کے اندر آئیے تب پتہ چلے گا کہ ہم کس پرابلم میں جا رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے سمجھ کے آؤ, توجہ کا طالب ہوں, علم لے کر کے آؤ, اور لے کر کے آنے کے بعد پھر بدلنا تو میرے بتائے ہوئے احکام کے تحت بدلنا. جب بدلو گے تو تم سلمان بھی بنو گے, ابو ذر بھی بنو گے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ذرا پینفل ہے, ذرا سا ہضم کر کے جائیے. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. آج جو ہیں مولانا نے مجھے کیا نہیں, میں نے نہیں بنا. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس جو ہے ایک ہی سجدے سے انکار کیا. میں نے اس نے پہلے تو, میں تو کہتا ہوں کہ پہلا وہابی, جی اس سے بڑھ کر کوئی وہابی نہیں تھا. یہ بھی اب کروں گا تو تجھے ہی سجدہ کروں گا, تیرے خیر کو نہیں کروں گا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. Only you, no one. صرف تو جو خدا نے کہنا جو میں حکم دے رہا ہوں اس کو سجدہ کر. اگر تو نے میری ولایت کو نہیں مانا تیرا سب کچھ بیکار ہے, سجدے بھی بیکار ہیں, تو ولایت کو ماننا لازمی ہے. برادران عزیز سمجھنے کی کوشش کریں, ایک حکم کو ٹالنے سے ابلیس ہو سکتا ہے, صبح سے شام تک ہزاروں احکام کو ٹالنے والا, اس کو ہم کیا کہیں. تو یہ مجلسیں اس ولایت الہی تک پہنچانے کے لیے ہیں, خطاب کے, خطیبت کے, خطابت کے, خطیب کے قدموں کے سر جھکانے کے لیے نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. باقری کا کام یہ نہیں ہے کہ میری اپنی اوریٹری کو منوا لو نا, میرا کام یہ ہے کہ جو خدا کے احکامات ہیں اس کے سامنے سر جھکاؤں. بھائی خدا نے کہہ دیا بس. کیسے کہہ دیا مجھے نہیں معلوم, اس نے کہہ دیا. میرا علم ہی نہیں ہے, میں جانتا ہی, میں دیوار کے پیچھے کیا ہے پر جانتا نہیں ہوں. وہ اول کو بھی جانتا ہے, آخر کو بھی جانتا ہے, اس کو بھی جانتا ہے, اس کو بھی جانتا ہے, مشرق و مغرب اس کے ساتھ کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ زمانے اور مکان سے لامحدود ہے. وہ انسان کو انسان بنانا چاہتا کہ میری بزم میں آنا تو اس معیار کے ساتھ آنا, جب میں حکم دے دیتا ہوں تو سمعن وطاعۃ. کس سے؟ ہم سے ہی کہا خدا نے. ابھی اچھے دیکھیے فلسفہ ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں, مگر ایک جملہ کہوں گا, کل ایلابریٹ کروں گا. ایک سرکل میں کتنے سینٹر ہوتے ہیں؟ سوال, سرکل میں ایک ہی سینٹر, 10 کیوں نہیں؟ 10 ہو گئے تو سرکل کہاں سے رہا؟ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے. سرکار نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود, سورت شیبتنی سورۃ ہود لمکان فاستقم کما امرت. سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا,
سرکار فرما رہے ہیں سورہ ہود نے مجھے میری کمر کو توڑ دیا، مجھے بوڑھا بنا دیا، اس مقام پر فاستقم کما امرت، جو حکم دیا گیا اس پہ باقی رہو، پریشر میں مت آؤ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی کسی کے پریشر میں مت آؤ۔ مجمع خواہش کرتا ایسی مجلس پڑھوں تو وہ مجمع کی مجلس ہے، علی کی مجلس نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ فاستقم کما امرت، جو حکم دیا گیا اس کو۔ اس کے بعد لیجئے سنیے بہت اچھی طرح، یا ایھا الرسول بلغ بھی اسی تیور کا ہے۔ اے رسول تبلیغ کر دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، بہت ہی شدت ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اٹھائیے تب غدیر کا خطبہ، جائیے آن لائن موجود ہے، اردو میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، دا لانگسٹ سرمن آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا خطبہ، 4 گھنٹے کا خطبہ ہے۔ سرکمسٹینس دھوپ ہے اور ایسی وادی میں کہ سب دیکھ رہے تھے، کوئی نہ کہنا کہ میں نے نہیں دیکھا، اور ایسے ٹائم پہ کیا تھا کہ سو بھی نہیں سکتے تھے۔ جل رہے تھے، جل بھی رہے، سر بھی جلے، پیر بھی جلے، دل بھی جل جائے، مگر آج بھلائیں نہیں اس کو۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اس میں 4 گھنٹے کا خطبہ دیا سرکار نے۔ اس میں ابتدا میں یہ لکھا ہوا ہے، حبت جبرائیل الیہ 3 مرہ، جبرائیل مجھ پر، احبتو کہ میں نے اوپر سے نیچے آنا، جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ کائے کے لیے؟ یا ایھا الرسول بلغ، میں نے کہا پلیز پلیز جائیے خدا سے کہیے میں یہ کام نہیں کر سکتا، I cannot do this۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار۔ یا اللہ کیسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لے علمی، شک بھی نہیں، میرا علم ہے، I am certain۔ قلت المتقین کثرت المنافقین۔ سرکار کے جملے ہیں، ذرا سا اٹھ کے جائیے، روئیے، میں بھی روتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ شب جمعہ آج جو ہے مولا کے بارگاہ میں روئیے، پروردگار ہمیں اس منزل پہ پہنچا دے، ہمیں یقین تک پہنچا دے۔ سرکار یہ فرمائیں کہ لے علمی، یہ آئی ایم سرٹن، کیا سرٹن ہو؟ بہت قلیل متقین ہیں۔ یؤمنون، متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، بہت کم ہیں، اور منافقین کثرت ہیں۔ پھر 2 گروپ اور بھی بتائیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 2 کو یاد رکھ لیجئے۔ تو قلت المتقین، کثرت المنافقین۔ اب سمجھ میں آیا مولا علی کو 25 سال گوشے میں کیوں بیٹھنا پڑا۔ قلت المتقین کثرت المنافقین۔ امام حسن کو صلح کیوں کرنی پڑی؟ قلت المتقین کثرت المنافقین۔ امام حسین کو کربلا جانا کیوں پڑا؟ قلت المتقین کثرت المنافقین۔ اماموں کو زندان میں جانا کیوں پڑا؟ قلت المتقین کثرت المنافقین۔ امام آتے کیوں نہیں ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل۔ میں بھی ساتھ ہوں آپ کے، آسان نہیں ہے دین، جو آسان، بہت باریک راستہ ہے دین۔ صراط مستقیم ہم یہ سمجھتے ہیں بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیر ہے اس کی دھار، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ قیامت کا؟ نہیں، دنیا میں حق پر باقی رہنا بال سے باریک کم ہے، ورنہ ممکن ہے کہ آپ کے مومنین ہی آپ کو کفر کی فتوے دے دیں۔ دیے کہ نہیں، ابو ذر اور سلمان کے عقیدے کو معلوم ہو جائے، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ سلمان کا عقیدہ اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے تو قتل کر دیں، کیا مجھے نہیں معلوم کس منزل پہ رہے ہیں۔ یہ صراط ہی ایسا ہے کہ ہر ایک کے گلے سے اترنے والا نہیں ہے، اسی لیے واہ واہ کے لوگ بہت ملیں گے مگر آہ کے لوگ کم ملیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ I beg your pardon، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم سنسیئرلی کل صبح اٹھے نماز میں، ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی کی نہیں، اور اس کے بعد تجھ ہی سے مدد، اس مسئلے میں بھی خدا تو مدد کر، اس لیے کہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے تیرے احکامات کو میں ٹالتا رہوں گا، اور جب ٹالتا ہوں تو میں اس کی صف میں آ جاتا ہوں جس نے تیرے حکم کو ٹالا ہے، مجھے اس کی صف میں جانا نہیں ہے۔ یہ ہے دین اس سینٹر پوائنٹ کا، ایک سرکل کے سینٹر پوائنٹ کا۔ جیسے ہی ہم لوگ اس سینٹر سے ہٹے، یا افراط ہے یا تفریط ہے، ایکسیسو ہے یا ڈیفیشنسی ہے۔ جب بھی ایک مرکز سے ہٹ جائیں گے، یا افراط میں چلے جائیں گے یا تفریط میں چلے جائیں گے، اسی کا نام ہے رائٹ ونگ
اب جو الیکشن میں جو سوئنگ ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ وہ افراط میں چلے جاتے ہیں، یا رائٹ پہ چلے جاتے ہیں یا لیفٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ دین سکھاتا ہے رائٹ لیفٹ نہیں ہونا ہے، اور سینٹر پوائنٹ پہ رہنا ہے کہ قتل بھی ہو جاؤ۔ اور اس لیے امام حسین نے انہی کو ساتھ لیا جو اس سینٹر سے واقف ہو۔ امام نے کہا مجھے کثرت نہیں چاہیے، میجارٹی نہیں چاہیے، میرے نانا کے پاس 1.25 لاکھ کا مجمع تھا غدیر میں، مجھے 1.25 لاکھ نہیں چاہیے، مجھے 72 چاہیے جو میرے اس سینٹر پوائنٹ کو سمجھ سکیں کہ میں یہاں پر آیا ہوں، پروردگار کس کی محبت میں آیا ہوں؟ ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک، پروردگارہ میں نے تیری محبت میں سب کچھ لٹا دیا۔ یہ ہے حسین آپ کا، ترکت الخلق طرا فی ہواک، پروردگارہ تیری محبت میں سب کچھ لٹا دیا۔ کیا کیا نہیں دیا؟ دولت میں نے دی، مال میں نے دیا، اور کیسے کیسے میرے صحابہ جو میرے نانا کو بھی نہیں ملے تھے وہ بھی دے دیے، نہ میرے بابا کو ملے تھے وہ بھی دے دیے، ایسے ایسے صحابہ کو دے دیا پروردگار۔ اور کیا کیا دیا؟ میرے ایسے صحابہ کے بعد علی اکبر جیسا دے دیا، عباس جیسا دے دیا۔ کائے کے لیے؟ ترکت الخلق، کیوں؟ I love you، خدا کہہ رہا، خدا سے پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، چونکہ محبت کرتا ہوں میں اس پوائنٹ سے ہٹ نہیں سکتا، یزید لاکھ کوشش کرے، مگر چونکہ میں نانا کا نواسا ہوں اسی لیے میں اس پوائنٹ پر باقی رہوں گا، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر حسین آتے ہوئے ایک دوسرا جملہ کہتے ہیں، ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک، پروردگارہ اب میرے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں، اب یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں، تیرے سے ملاقات کروں۔ آسان کام نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، ربی، مناجات حضرت موسیٰ تاریخ میں بہت پڑھی ہوئی، مناجات حضرت موسیٰ بہت جگہ مناجات کی ہیں۔ مناجات یعنی وسپرس آف پروفٹ موسیٰ، گفتگو جو اللہ سے کیا۔ ربی دلنی الی عمل نلت بہ رضا کا، پروردگارہ ایک ایسے عمل کی طرف مجھے رہنمائی کر جس سے تیری رضا کو حاصل کر سکوں۔ اللہ اکبر، ہدف حیات یہی ہے، رضا الہی، رضا مردم نہیں، لوگوں کی بیوی راضی ہو جائے، شوہر راضی ہو جائے، بچے راضی، نہ اللہ راضی ہو رہا ہے کہ نہیں راضی ہو جائے۔ اگر نہیں ہو رہا تو سامنے جو آئے ہٹاتے چلے جائیں، دولت ہٹائے، مال ہٹائے، خدایا تیری رضا چاہیے۔ اے موسیٰ کہہ رہے پروردگار مجھے ایک ایسے عمل کو بتا دے جس کو کر کے تیری رضا کو حاصل کر سکوں۔ آواز قدرت ہے، یا موسیٰ ان رضائی فی کرہک، میری رضا کا حاصل کرنا تیرے لیے بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ فخر لا تطیق ذلک، تجھ میں طاقت بھی نہیں ہے کہ میری رضا کو حاصل کر سکے۔ اولو العزم پیغمبر سجدے میں گر جاتے ہیں، فخروا سجدا فخر موسیٰ سجدا وبکیا، سجدے میں گر گئے۔ پروردگارہ تو نے ایسی بات کہہ دی میرا دل ٹوٹ گیا، میں کیا مجھ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ تیری رضا کو حاصل کر سکوں؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ اٹھ، میں اس سے راضی ہوتا ہوں جو میری قضا سے راضی ہو، جس اسٹیٹس پہ میں رکھ دوں، جس مقام پہ میں رکھ دوں اس سے راضی ہو۔ اے موسیٰ کمر کو کس لیجئے، ہاتھ میں عصا کو لے لیجئے، کربلا آئیے، حسین رضا کی بھیک نہیں مانگ رہا ہے، اصحاب کو دے رہا ہے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، علی اکبر کے سینے سے برچی نکال رہا ہے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور عباس کے شانے اٹھا رہا ہے، رضاً بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پورا فلسفہ حیات ہے، اس مرکز پہ رہنے کی بات ہے، اس مقام ہدایت پر رہنے کی بات ہے۔ امام حسین نے تاریخ کہتی ہے کہ 28 رجب کو نانا کے پاس آئے تھے، سلام کیا تھا، نانا نہیں چاہتا تھا جانا، میں نہیں چاہتا تھا مدینے سے چھوڑ کے چلے جاؤں، آپ کے قبر کی مجاوری میرے لیے شرف تھا، میں یہیں رہنا چاہتا، کئی وزٹ کیے ہیں نانا کی زیارت کے لیے، آخر میں بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ، نانا اب میں چاہتا ہوں اب مجھے اندر قبر میں لے لیجیے، میں نہیں چاہتا جانا، مجھے اندر ابھی اسی وقت قبر میں لے لیجئے۔ آنکھ امام حسین کی بند ہوتی ہیں، آواز آئی، یا بنیہ ان اللہ شایرک قتیلا، اے میرے بیٹے خدا یہ چاہتا ہے تجھے قتیل دیکھے، تجھے شہید دیکھے۔ حسین اٹھے، اچھا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
بس آپ دو جملے، اور خدا انشاءاللہ کسی غم میں نہ رولائے، بغیر سمجھنے کی کوشش کریں۔ مقام حسین انبیاء بھی آ چکے تھے کربلا میں کہ اب حسین بچائے گا کیسے، اس لیے کہ انبیاء کی محنتوں کا مقام ہے، اس محنت کو بچائے گا کیسے۔ حضرت آدم سے حسین نے کہا گھبرائیے نہیں، موسیٰ سے کہا گھبرائیے نہیں، نوح گھبرائیے نہیں، عیسیٰ گھبرائیے نہیں، آج مقام ہے امتحان کا، میں سب کچھ دے دوں گا لیکن آپ کی محنت پر آنچ نہیں آئے گی۔ دنیا پکارے گی السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اس لیے کہ میں آپ کے لیے آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جب جوان بیٹا آیا، سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا، باپ اور بیٹے کی کہانی۔ ابراہیم اور اسماعیل کی کہانی، مینا کی کہانی۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، پروردگار اے بیٹے میں نے دیکھا خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی کتنا تسلیم اور رضا کی منزل میں تھا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو حکم ہوا ہے اس کو کر کے دکھائیے۔ مینا میں بیٹے کو لٹا دیا تھا، پورے مستعدی سے، پورا ڈٹرمنیشن تھا کہ ذبح کروں گا۔ قرآن نے اسلام کو یہاں پہ فلما اسلم وتلہ للجبین، یعنی بیٹا بھی کٹنے کے لیے راضی، باپ بھی کاٹنے کے لیے راضی۔ اس رضا کا مقام ہے اسلام، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فلما اسلما، دونوں راضی، دونوں بھی تسلیم کی منزل میں۔ بیٹا کٹنے سے پہلے کہا بابا آپ ضعیف، میں جوان، آسان تھوڑی ہے، حضرت سے آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے۔ امام میں تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھی، اب جو ذبح کیا تاکہ پتہ بھی نہ چلے کہ دمبا کیسے آیا۔ ابراہیم کی تسلی ہو گئی۔ بس کربلا اور مینا میں اتنا فرق ہے، مینا پٹی کے باندھنے کی جگہ، کربلا کھولنے کی جگہ۔ علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، نانا کا ماما باندھا، ابا اڑائی، ہاتھوں کو اٹھایا۔ اللہم اشہد قد برز الی ہؤلاء القوم خلقا و خلقا و منطقا برسولک، پروردگار آپ میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو میرے نانا جیسا ہے۔ جب بھی میں زیارت کرنا چاہتا تھا نانا کی، میں اس بیٹے کو دیکھ لیتا تھا۔ پروردگار جا میرے لال، خدا حافظ۔ بس چند جملے انشاءاللہ۔ مصعب معصوم کی حدیث ہے، علی اکبر کے مصائب ایسے نہ سنو جیسے، ایسے سنو جیسے ماں نوجوان کی لاش پر بیٹھی ہوئی ہو۔ علی اکبر کا مسئلہ ہے، تاریخ کہتی ہے علی اکبر گرے، بابا کو آواز دی، حسین پہنچے۔ کتنا معرفت یافتہ بیٹا تھا۔ جب حسین پہنچے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھا، آنکھیں کھولی، بابا آ گئے، دیکھا ریش سفید ہو چکی ہے، کوہنیوں سے خون جاری ہے، سمجھ گئے بابا پریشان ہیں۔ ایک مرتبہ فوراً کہا بابا گھبرائیے نہیں، دیکھیے نانا آ گئے ہیں، دیکھیے دادا آ گئے ہیں، دیکھیے دادی آ گئے ہیں، آب کوثر لائے ہیں، بیٹا حسین تم بھی بہت جلد آنے والے۔ بس آخری دو جملے اور ختم دعا۔ ایک عجیب و غریب مقتل کے جملے ہیں۔ علی اکبر کے نفس باپ کے سامنے ٹوٹی، ضعیف باپ ہے، جوان کی لاش کو اٹھانا چاہتا ہے۔ جیسے ہی ہاتھوں پہ لیا، نجف کا رخ کیا، بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے، علی اکبر کی لاش۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك ونوخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ. خدایا پروردگارا تیرے راستے پہ چلنے کے لیے ہماری مدد فرما، تیرے احکامات کو ٹال کر ہمیں اس کی صف میں نہ بن سکے مالک، ہمیں ہماری مدد فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے، جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے، پروردگارا ایک انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس کو حکومت امام کا مقدمہ بنا دے، مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کی آنکھوں کو منور